اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور چاہے لوگ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے علماء کی شان کو بیان کرتے ہوئے امت کو سمجھانا یہ چاہا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو لوگ عزت، شرف اور مقام حاصل رکھے ہوئے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کے علماء ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ جتنی مخلوق اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے، جتنی بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں، ان میں سے جو لوگ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کریم کے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کے علماء ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، امام بخاری علیہ السلام اس روایت کو لائے کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب میں کسی سے بھلائی کا ارادہ کروں، نیکی کا ارادہ کروں، تو میرے نیکی کرنے کا طریقہ کار کوئی اور ہوگا، میں اس کے ساتھ بھلائی کسی اور طریقے سے کروں گا۔ مثال بلا تشبیہ کہ جس وقت اللہ کریم مالک کریم ہو کر جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مال زیادہ نہیں عطا کرتا، اسے گاڑیاں زیادہ نہیں عطا کرتا، اس کے نوکر چاکر زیادہ نہیں بڑھاتا، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالک کریم جب بندہ مومن سے اگر وہ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو وہ اس بندے کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے محبوب کریم علیہ السلام کی کریم بارگاہ میں چلیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اولادیں بھی اس کائنات میں موجود ہیں اور آنے والے وقت کے اندر جب قرب قیامت لوگ آئیں گے اور لوگ یہ سوچیں گے، سمجھیں گے، کوشچن کریں گے، سوال کریں گے کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہوئے کون سا علم سکھائیں، آخر انہیں ہم کیا پڑھائیں، انہیں ہم کیا سکھائیں، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ اب کائنات کے اندر آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں، جو گھروں میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے کہ بتائیے نانا جی، بتائیے چاچا جی کہ میرا بیٹا اب یہ 4-5 سال کا ہو چکا ہے، اب ہم اس کو کس اچھے اسکول میں وہ اس کا ایڈمیشن کروائیں، یا ہم اس کو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کون سے اچھے ادارے میں ہم اس کا ایڈمیشن کروائیں۔ اسی طرح کا سوال جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوا کہ اولاد کو ہم کیا سکھائیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ خوبصورت لفظوں پہ توجہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد عربی سے مشورہ لیتے ہو، اور اس پر ایک محبت پر جملہ عرض کروں، سامعین گرامی قدر، ساری کائنات کا مشورہ ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کا مشورہ ایک طرف، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوال کرنے والے یہ یاد رکھنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قانون ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ دستور ہے، یہ اسلوب ہے کہ اگر تم ترقی کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اپنی اولاد کو پتہ ہے کیا بناؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کن عالمن، ایسا کرنا اپنی اولاد کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا عالم بنانا۔ کیا بنانا؟ عالم بنانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بچہ وہ ہمارے گھروں میں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد وہ آپ کے دین کا عالم بن گیا، کیا اسے کوئی انعام بھی ملے گا؟ کیا اسے کسی اکرام سے بھی نوازا جائے گا؟ کیا اس کے لیے کل قیامت کے دن کوئی بڑا انعام و اکرام ہوگا؟ کیا رزلٹ کے طور پر اس کے لیے کوئی بڑا انعام ہے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ، بچہ عام آدمی کا ہوگا، بچہ تیرا اور میرا ہوگا، وہ
وہ گلی کوچوں میں بے شک پہلے کھیلتا رہا ہوگا، عام بچوں کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوگا، عام لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہوگا، لیکن انہی بچوں میں سے اٹھ کر اس کے والدین نے اسے دین متین کے لیے وقف کیا، اسے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم بنانے کی طرف گامزن کیا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بچہ اتنا ممتاز ہو جائے گا، وہ بچہ دنیا میں اتنا بڑا ہو جائے گا مقام کے لحاظ سے کہ عام بندہ صرف اس کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم اس دیکھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکی کا ثواب لکھے گا، عبادت کا ثواب لکھے گا۔ اور ایک اور مقام کنز الاموال شریف سے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی باعمل عالم دین کے ساتھ بیٹھے اور اس سے سوال و جواب کی نشست کرے تو یہ نہ سمجھے کہ آج اس نے کسی عالم سے سوال کیا ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ آج وہ عالم کے پاس نہیں بیٹھا بلکہ محمد عربی کے پاس بیٹھا ہے۔ اور اس سے اگلے جملے بڑے خوبصورت ہیں، محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ میرے وصال مبارک کے بعد کہ مجھ سے وہ مصافحہ کرے، مجھ سے وہ ہاتھ ملائے، تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے کہ جو چاہتا ہے وہ نبی سے ہاتھ ملائے، وہ کسی باعمل عالم سے ہاتھ ملائے، کسی باعمل سے مصافحہ کر لے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اور کنز الاموال کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے خوبصورت لفظ ہیں میرے کریم آقا کے، کہ جب مصلی پر امام آتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، اگر وہ قاری ہو پھر بھی وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ حافظ ہو پھر بھی نماز پڑھاتا ہے، عالم ہو پھر بھی نماز پڑھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مصلی پہ آنے والا شخص میرے دین کا عالم ہو تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو عالم کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ اسی طرح سمجھے کہ وہ محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان وہی تھے، معاملات وہی تھے، لیکن دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنا ممتاز کر دیا، اتنا بڑا کر دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر قرار دیا۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی عنوان کے تحت ایک بڑی خوبصورت روایت لائے۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ کریم عالم کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے دین کا عالم اپنے بستر پر لیٹ کر آرام کرتا ہے، سوتا ہے، تو یہ نہ سمجھو وہ صرف سو رہا ہے، محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے سمجھو کہ میرے دین کا عالم جب بستر پر آرام کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس روایت کے اگلے لفظ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم جس وقت سانس لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اتنے خوبصورت لفظ اور اتنی زیادہ فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، مصطفیٰ فرمانے لگے کہ صحابہ گواہ رہنا اور میری امت تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جس وقت کوئی بندہ عالم بنتا ہے اور وہ میرے دین کی خدمت کرتا ہے تو جب اس کے سانس جسم سے جدا ہوتا ہے یا سانس جسم کے اندر جاتا ہے وہ صرف سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ اس کا سانس لینا وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں صدقے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی روایت کے اگلے لفظ ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کے سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا ہے اور بڑے سے بڑا پانی بھی وہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا ہے۔ اور کنز الاموال شریف کی یہ روایت نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جب کسی عالم کی آنکھ سے ایک قطرہ
آنسو کا اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گرتا ہے، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ جہنم کے وہ ایک قطرہ جہنم کے اندر ایک سمندر آگ کا وہ بجھا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ علماء کو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما کر یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ دنیا میں کوئی جنت کا باغ ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے دنیا کے اندر جنت کا باغ علماء کی محفل ہے، علماء کی مجلس ہے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھنا ایسے ہی ہے کہ تم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم چاہو کہ ترقی کی منازل کو طے کرو تو ایسا کرو کن عالمن، تو ایسا کرو کہ عالم بنو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عالم نہ بن سکیں، زندگی کے اندر یہ مقام ہم حاصل نہ کر سکیں، ہمیں یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی بی کیٹیگری بھی ہے؟ یہ تو ایک کیٹیگری ہے نا کہ بندہ عالم بنے، تو اگر بی کیٹیگری میں بھی شخص آ جائے تو انسان پاس ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی بی کیٹیگری بھی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او متعلمن، اگر تم عالم نہیں نہ بن سکے تو ایسا کرو او متعلمن، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دین کے طالب علم بن جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ جو بندہ آپ کے دین کا طالب علم بنتا ہے اس کے لیے مقام کیا ہے، اس کے لیے شان کیا ہے، اس کے لیے عزت کیا ہے، اس کی آبرو کیا ہے؟ کیا اسے کوئی دنیا سے ممتاز کر دیا جائے گا، کوئی دنیا سے بڑھا دیا جائے گا؟ تو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے وہ قدم بعد میں اٹھاتا ہے، اللہ کریم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی روایت اللہ اکبر کبیرہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے دین کی طلب کے لے کر وہ اپنے گھر سے قدم رکھے باہر، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ قدم بعد میں باہر رکھتا ہے، اللہ اس کی بھی اور اس کے والدین کی بھی بخشش کا اعلان پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور مقام دیکھیے گا کنز العباد شریف کا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ علم کی طلب لے کر وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے اپنے گھر کو چھوڑا اور لیکن سانسوں نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، روح اس کی قبض ہو گئی، دوران طالب علمی وہ فوت ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کے لیے کیا مقام ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا آرڈر ہے؟ اس روایت کے لفظوں پر توجہ کریں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس وقت وہ طلب علم لے کر آیا تھا اور اس کی سانسوں نے وفا نہ کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس طالب علم کا علم جنت میں فرشتے مکمل کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ کریم اس طالب علم کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے درجے میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور روایت ہے اسی مضمون کے تحت کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ طالب علم جو ہے یہ اسلام کی کو زندہ کرنے کی نیت سے جس وقت گھر سے نکلتا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کل قیامت کا جب دن آئے گا انبیاء کے اور اس طالب علم کے درجوں میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فضیلت اتنی کیوں ہے، ان کا مقام اتنا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ دین مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اسی دین کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر محبوب کریم علیہ السلام کے لفظ ہے، جس وقت یہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہوئے نظر۔ اس پر ایک محبت پر جملہ کہتا ہوں کہ جس وقت آج اللہ کریم نے جنہیں مال عطا کر رکھا ہے، جنہیں شان دے رکھی ہے، تو آج جس وقت ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں یا اولاد وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی گاڑی پر نکلتی، کسی کے پاس اگر سواری چھوٹی ہے تو وہ موٹر سائیکل پر اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اسکول کی طرف، جب وہ قدم بڑھاتا ہے وہ گاڑی پر، موٹر سائیکل پر یا کسی بھی سواری پر جاتا ہے۔ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے قدم باہر رکھتے ہیں، انہیں دنیاوی سواریاں میسر نہیں آتی ہیں بلکہ انہیں مالک کریم فرشتوں کے پروں کی سواریاں نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور جملہ اسی حدیث کے تحت کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ہم اپنے بچوں کو اسکول ایجوکیشن کی طرف بھیجتے ہیں تو ان کے بیگ کندھوں پر پچھلی جانب ہوتے ہیں، یہ طالب علم جو قرآن کا علم لے کر یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن ان کے سینے پہ ہوتا ہے، حدیث کی کتاب ان کے سینے پر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اس میں کیا وجہ ہے، یا اس میں کون سا ایسا کنسیپٹ ہے کہ دنیاوی کتابیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں اور قرآن سینے پہ آتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کی کتاب سینے پہ آتی ہے؟ تو اسی میں ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں یہ جو پیچھے کندھوں پر ہے یہ پیچھے رہ جائے گا، قبر میں یا قرآن کام آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان کام آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کن عالمن او متعلمن، ایک کیٹیگری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ، بی کیٹیگری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اے کیٹیگری میں نہیں آ سکے، وہ بی کیٹیگری میں بھی نہیں آ سکے کہ وہ عالم بن سکتے یا طالب علم بن سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کوئی اگلا درجہ بھی ہے، اس سے کوئی اگلا مقام بھی ہے کہ جو عالم نہ بنا، جو طالب علم نہ بنا؟ یا رسول اللہ اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو پھر وہ اگر عزت حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لفظوں پر توجہ کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعا۔ فرمایا ایک کیٹیگری یہ ہے کہ تم عالم بنو، بی کیٹیگری یہ ہے کہ طالب علم بنو، سی کیٹیگری کو بیان کرتے فرمایا او مستمعان، تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکے، اگر طالب علم نہیں بن سکے تو سی کیٹیگری میں آؤ کہ علماء کی گفتگو کو سماعت کرنے والے بن جاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جو علماء کی گفتگو کو سماعت کرے گا کیا انہیں بھی کوئی مقام حاصل ہوگا، انہیں بھی کوئی شان حاصل ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی خوبصورت لفظ سے کنزُ امات شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے ساتھ فرمانے لگے کہ جس وقت تم علماء کو سماعت کرو گے، علماء کی گفتگو سنو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم عالم کی گفتگو سن رہے ہو، فرمایا تم باعمل عالم کی گفتگو سنو تو ایسے سمجھنا کہ تم محمد عربی کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ لوگوں یاد رکھنا کہ جو علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہو نا تو تم اسے یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم نے یہ کوئی فضول کام کیا ہے یا ہمارا یہ عمل رائے گاہ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کی محفل میں بیٹھنا ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
کہ उलमा की मजलिस में बैठना, उलमा की महफिल में बैठना, इनकी गुफ्तगू को समाअत करना, ये इस तरह है कि जब मुर्दा दिल को जिंदा करना चाहो तो ऐसा करो कि उलमा की मजलिस में बैठो, इनकी गुफ्तगू को समाअत करो, तुम्हारा ये मुर्दा दिल अल्लाह करीम जिंदा फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कुल आलिमन और मुस्तमियन और मुतअल्लिमन, ये 3 कैटेगरीज को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। अब सहाबी ने फिर सवाल किया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलिम बनना ये बड़ा मकाम था, तालिब इल्म बनना ये भी बड़ा मकाम था, और मुस्तमियन उनकी गुफ्तगू को समाअत करना ये भी बड़ी शान थी, ये भी बड़ी फजीलत थी, ये भी बड़ी अजमत थी। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई इन 3 कैटेगरीज में भी ना आ सके तो क्या इससे अगला भी कोई मकाम है? क्या इससे अगला भी कोई दर्जा है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे सहाबा, इससे अगला भी दर्जा है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे अगला दर्जा क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, औ मुहिब्बन, इससे अगला दर्जा ये है, चौथी कैटेगरी डी कैटेगरी ये है कि डी कैटेगरी वाला भी पास हो जाता है। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया औ मुहिब्बन, चौथी कैटेगरी ये है कि उलमा से मोहब्बत करना, उलमा से प्यार करना। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा से मोहब्बत करने का कोई आजम, कोई सवाब, कोई मकाम भी है? तो कंजुल उम्माल शरीफ में एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अगर किसी बाअमल आलिम दीन से मोहब्बत सिर्फ इसी वजह से करता है, उसकी नीयत में कोई और चीज नहीं है, सिर्फ एक ये बात है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का आलिम है, सिर्फ ये नुक्ता नजर है, इसी नुक्ता नजर की वजह से मोहब्बत करता है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये न समझे कि वो किसी दीन के आलिम से मोहब्बत कर रहा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो इसी तरह समझे कि वो मोहम्मद अरबी से प्यार करता है, वो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत कर रहा है। या रसूलल्लाह, जिनकी शान को इतना आपने बयान किया, इतनी कैटेगरीज को बयान किया, इनके लिए कोई और मकाम, कोई और शान भी है? कल क़यामत के दिन इनके लिए क्या दर्जा होगा और इस दुनिया में दराजात क्या हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो दीन के उलमा है ये इस दुनिया के भी चिराग हैं और कल क़यामत के दिन ये जन्नत के भी चिराग हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस दुनिया में भी अल्लाह करीम ने रोशनी और चिराग मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दीन के उलमा को करार दिया, और आखिरत के लिए भी ये भी फरमाया कि आखिरत में भी ये उलमा जन्नत के चिराग की हैसियत रखेंगे। और फिर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी शरह में लिखते हैं कि ये बात याद रखिएगा, बड़ा तवज्जो तलब लफ्ज़ है, फरमाया ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी दुनिया के अंदर अल्लाह करीम बारिशें नाजिल करता है, तो ये बारिशें ये न समझो कि किसी के अमल की वजह से ये नाजिल हो रही हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, आसमान से जितना भी बारिश की सूरत में पानी उतरता है, अल्लाह करीम ये उलमा की बरकत से दुनिया को अता करता है। और इससे अगले जुमले हैं मुल्ला अली कारी के, और बड़े खूबसूरत जुमले हैं। फरमाया कि ये बारिश उतरती है जमीन पर, ये पानी उतरता है, और ये पानी के बगैर इंसान की कोई हैसियत नहीं है, इंसान को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और इससे अगला जुमला है इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आप फरमाते हैं कि लोगों याद रखना, कुल कायनात के अंदर जिस बंदे को भी जितनी भी खुराक मिलती है, जितना भी रिस्क मिलता है, वो ये न समझे कि इसके अंदर उसका कोई अपना कमाल शामिल है, या उसकी मेहनत शामिल है, या उसकी कोई रियासत शामिल है। फरमाया सिर्फ इसी वजह से मिलता है कि इस दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के उलमा जिंदा है। इन उलमा की वजह से अल्लाह करीम तमाम मखलूकात को रिज़्क़ अता फरमाता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलमा को तो बड़ी शान अता फरमाई है,
جب یہ وصال کر جائیں، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے لیے کوئی مخلوق دعا بھی کرتی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے روایت کے لفظ ہیں، فرمایا دنیا کے اندر بھی اور آسمان کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں، یہاں تک کہ پانی کی تمام مخلوقات، اور ایک روایت کے اندر ملا علی قاری وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو علماء کی مغفرت کی دعا نہیں کرتی ہے۔ فرمایا فرشتے علماء کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام کیٹیگریز کو، وہ روایت مکمل کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے جاؤ۔ فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستعمین او محبن، یہ چار کیٹیگریز کو بیان کیا۔ فرمایا کن عالمن، اپنے آپ کو چاہتے ہو عزت کے مقام پر لانا تو عالم بنو، پھر فرمایا طالب علم بنو، پھر فرمایا انہیں سماعت کرنے والے بنو، پھر فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بنو۔ چار کیٹیگریز کو بیان کیا۔ اگلی کیٹیگری کی بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی بننا ان چاروں میں سے بننا، یا عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا انہیں سماعت کرنے والے بننا، یا ان سے محبت کرنے والے بننا۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، فرمایا پانچواں نہیں بننا۔ عرض کیا یا رسول اللہ پانچواں بنے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَعْلِقْ، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ پانچواں کیا ہے؟ وہ ایف کیٹیگری ہے، وہ بننے سے انسان فیل ہو جاتا ہے۔ عرض کیا وہ پانچواں کیا ہے؟ فرمایا لا مبغضن لأہل العلم، کبھی بھی علماء سے نفرت کرنے والا اور بغض رکھنے والا نہ بننا۔ جب بھی بننا ان چاروں میں سے بننا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر علماء سے کوئی بندہ بغض رکھے، ان کی تحقیر کرے، ان کی تذلیل کرے، اور یہ لفظ صرف اسی وجہ سے بولے کہ یہ مولوی ہے، اور یہ کہے مولوی تجھے کیا پتا ہے، اور مولوی کا لفظ یا علامہ کا لفظ یا مفتی کا لفظ اس وجہ سے استعمال، حالانکہ یہ الفاظ بڑے عزت والے تھے، لیکن اگر یہ نظریہ رکھ کر کہ میں نے ان کو بے عزت کرنا ہے یا تحقیر کے لیے یہ لفظ بولے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا عذاب ہوگا یا ان کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ تو امام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روایت کو لائے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی بندہ کسی عالم کی تحقیر کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے دین کو ہلاک کر لیا، اس نے اپنے دین کو ختم کر لیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس پر بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عالم کی تذلیل، کسی عالم کی مخالفت صرف اس کے علم کی وجہ سے کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کا عالم ہے، تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ مسلمانوں میں نہیں اٹھایا جائے گا، وہ کافروں میں اٹھایا جائے گا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑی سخت بات کر دی کہ وہ بغیر وجہ سے اس نے مخالفت کی کسی عالم کی، آپ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، تو آپ کے اگلے لفظ ہیں، آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا نبی کریم علیہ السلام نے عالم سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے اور عالم سے نفرت کو اپنی نفرت قرار دیا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کے حوالے سے، کسی عالم کے حوالے سے کوئی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ ہاں اس میں قصور ضرور ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارا، کہ ہم نے پہچانا نہیں، ممبر پر ہم نے جہلا کو بٹھایا، ہم نے علماء کو ممبر پر جگہ نہیں عطا فرمائی، اس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار، لڑائیاں، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، لڑائی اور جھگڑا ہمیں جہالت کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ اس لیے ممبر رسول پر ہر چیز کا ایک تقاضا ہے، ہر چیز کے لیے وہ قانون بنایا گیا ہے،
تو منبر رسول پہ ہم جس شخص کو بٹھا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم عالم کو بٹھا رہے ہیں یا غیر عالم کو بٹھا رہے ہیں۔ تو جس وقت ہم غیر عالم کو بٹھائیں گے وہاں پر ہمیں معاشرہ وہ تباہ و بربادی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ جہاں پر علماء بیٹھ کر گفتگو کریں گے، وہ قرآن سنائیں گے، رسول اللہ کا فرمان سنائیں گے، اور قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری روایت کے آخری لفظ پڑھ کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر علماء کے بغیر انسان کسی جگہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن آئے گا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو اس وقت اللہ کریم جمعے کا دن ہوگا، مالک کریم اپنی شان کے لائق مسلمانوں کو اپنی زیارت کروائے گا، اور مالک کریم پوچھے گا جنتیوں سے، جنتیوں بتاؤ اب تمہیں اور کوئی تمہاری خواہش ہے جسے پورا کیا جائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت جنتی جب جنت میں جا چکے ہوں گے، مالک کریم جب یہ سوال رکھے گا جنتیوں کے سامنے تو جنتی جواب نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کے علماء کہاں ہیں، اور علماء کو تلاش کریں گے اور علماء سے جا کر مشورہ کریں گے کہ بتاؤ مالک کریم نے پوچھا ہے، اب مالک سے ہم کیا مانگیں۔ تو اس پر امام غزالی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی انسان علماء کو محتاج ہے، اور جنت میں بھی علماء کو محتاج ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے وہ ترقی کی منازل کو پائے تو وہ علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے، علماء کے ساتھ اپنی سنگت بنانا شروع کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان علماء کی خدمت کرنا یا ان طلباء پر کوئی خدمت کرنا، ان پر اپنا مال خرچ کرنا کیسا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت کرنا ایسے ہی ہے، تم یوں سمجھو کنز العمال شریف کے لفظ ہیں کہ یوں سمجھو کہ تم محمد عربی کی خدمت کر رہے ہو۔ اللہ کریم کی کریم بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے کائنات ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔